story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All moderation is owed to human mind and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to our topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress. اچھا آج فروخ آپ نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی کہ جو سیکشل ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا رول بہت زیادہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں ہے. اس باٹل نیک بننے میں جو اسٹگما بن چکا ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف اور جو ایک ایموشنل فرسٹریشن ہو جاتی ہے اس پر تھوڑی سی ذرا لائٹ ڈالنا. یار یہ ٹاپک اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے، حالانکہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بات کرنے سے بھی انسان سوچتا ہے کہ یار اس کے اوپر کس طرح کس اینگل سے بات کی جائے. یار بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے وقتوں کے ساتھ بہت سی چیزوں کو بدل جانا چاہیے. یہ میرا ایک اپنا ذاتی بلیو ہے، اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ وہ چیزیں بدلنی چاہیے. ہمارے یہاں جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی کسی اور یہ انسان کا اور سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنے کی اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے کہ یار یہ ہر انسان کے اندر چیز موجود ہے. اس سے آپ کسی طرح بھی کنارہ کش نہیں ہو سکتے، یا اسے آپ کم از کم اسے یار آپ ایک پرابلم کی ایک ایشو کے اس بیسس پہ تو دیکھو، اس کے ساتھ جسٹس تو کرو یار اس ایشو کے ساتھ. ہمارے یہاں تو میں اس کے اوپر ذہن کیا بولوں کہ جو سیکشول ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ جسٹس ہی نہیں کیا جا رہا. لوگ اسٹگما ہے یا شیم ہے اور وٹ ایور دا ادر ریزنز آر، میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس کو یہ تو باور کراؤ لوگوں کو کہ یار یہ اتنی اویئرنیس تو ہو کہ یہ ایشو ہے اور یہ کوئی نیچرل پروسیس ہے، کوئی آج سے نہیں ہو رہا، صدیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. آج ہمیں جا کے ان چیزوں سے اتنا مسئلہ کیوں ہے کہ ہم کیوں نہیں کسی کو چاہتے کہ کوئی ڈسکس کرے. اس کے اوپر آپ نے مورالٹی کے چیزیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس انسان کو سوشلی پھر ایلینیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ سوسائٹی میں سروائیول اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ پہلے تو بیسک سوال تو یہ ہے کہ وہ ایشو کیوں نہیں مانا جا رہا. میں تو اس چیز کو نہیں سمجھ پایا آج تک، ایون دو کہ وہ ایشو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایشو ہے. یار ہماری سوسائٹی ایکچولی کافی ڈاگمیٹک ہے، کافی ریڈیکل قسم کی ہے، تو اس کو ایز پتہ نہیں کیوں ان نیچرل فینومینا ڈیل کیا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بڑی ان نیچرل چیز ہے، پتہ نہیں کیوں ہے ایسا. ان نیچرل کیسے ہے یار؟ آپ کی ذہن آپ کے ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ کس طرح کے واقعات بار بار سامنے آتے ہیں. اس کے اوپر کچھ لوگ یہ حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیگلی کہ ان لوگوں کو جا کے لٹکا دو، آپ کے لٹکانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. فیئر کے ذریعے گورن کرنا یا فیئر کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ایک تو یہ سوچ بھی ایک انتہائی سمپلیفائڈ دقیانوسی اور جو ون سائز فٹ آل قسم کی سوچ ہے کہ یار فیئر کریٹ کر دو، چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی. ان چیزوں کے اوپر تو یار
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ڈبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکورسز ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ کے نیریٹو دونوں سائڈ سے لیے جا رہے ہیں. اگر ایک کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ یار یہ ان نیچرل ہے یا یہ چیزیں معاشرے کے اخلاق اور ان چیزوں کے اوپر کوئی منفی اثرات ڈالتی ہیں، تو وہ شخص بھی آگے بیٹھے، وہ بھی اس چیز کے اوپر بات کرے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، میری چیز کو میں نے یہ کہہ دیا ہے، اس کو اسی طرح کوٹ ٹو کوٹ فالو کر دیا جائے، کیونکہ میں اکلے کل ہوں اور مجھے سب کچھ پتہ ہے. اور یہ تو اس میں ہیومن ڈی ہیومنائز کر دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس بیچارے کا اس شخص کا یا اس جو بھی وہ انڈیویژول ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں. اس کے لیے بھی ایک اسپیشل فورسز کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کی بیسک مجھے جو مسئلہ بنیادی طور پہ لگتا ہے یار کہ ہم ابھی تک تیار ہی نہیں ہیں اپنی اس بھیانک اس بگڑی ہوئی شکل کو دیکھنے کے لیے کہ یار یہ بھی ہم ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو بہت ہی سپریم بینگز اور وہی حیوانیت کے ان چیزوں میں جا کے وہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ جو انتہائی افسوسناک بھی ہیں اور جس میں ہم سارے لوگ ذمہ دار بھی ہیں. یار اس سے نا فاروق خان، اس سے ایک اور میں وہ سوال کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا نا ایک طریقے سے ایلینیٹ کیا جاتا ہے دوسرے جینڈر کی طرف سے. مطلب ایلینیٹ ہو جاتے ہیں یہاں آپ کو کہ ایک ہاسٹیلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں دونوں جینڈر کے بیچ، اور اس کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ ہیومن نیچر ہے یار، آپ کو جس چیز سے پریونٹ کیا جاتا ہے نا تو آپ کو اس کی اپیل زیادہ ہو جاتی ہے. جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یا انسان تھوڑا سا نا نیچرلی تھوڑا سا ریبل ہوتا ہے کہ جو چیز آپ منع کرو گے، بچوں کی سائیکالوجیز بھی ایسی ہوتی ہیں ان کو جس چیز سے منع کرو وہ وہی کام کرتے ہیں. تو اس جینڈر گیپ، اس جو چیز ہے ڈسکارڈ ہے، جینڈر ڈسکارڈ ہے، جو مس کمیونیکیشن یا مس انٹرپریٹیشن یا جو ہاسٹیلٹیز ڈال دی جاتی ہیں، ان کو ایڈریس کہاں سے کرنا چاہیے اور کیسے کرے گا؟ ذہن اس پہ پھر میں ایک ریفرنس اٹھاؤں گا اپنے انسان کی ڈیولپمنٹ سے ہی کہ جو پریمیٹیو ہمارے جو انسان تھے ان کی ضروریات تھیں زندگی کی کہ ایک جینڈر کو محدود کیا جائے گھر تک یا گھریلو معاملات تک، تاکہ وہ ایک اسٹرانگ جنریشن کو جنم دے سکے اور اسے پال پوس سکے. اور دوسرا جینڈر جاتا تھا اور وہ ان کے لیے محنت کر کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا. اور اس کے بعد اس چیز میں بہت سے فیزز ہیں جو ڈیولپمنٹ آتی گئی ہیں، لیکن پھر اس چیز کو ایک نارملائز کیا گیا ہے. اس بیہیویئر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، جو کہ نہیں ہے نارمل. اس کو ایون آپ کے جو چرچ کا رول ہے وہ دیکھو آپ، ایک جو خواتین بولتی تھیں اس کے خلاف ایک وچ ہنٹ شروع ہو جاتا تھا ان کے خلاف. ہمارے یہاں سوسائٹیز ہیں ان میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو حقوق رائٹس دیے جا رہے ہیں، لیکن ان رائٹس پہ عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. دوسرا شاید یار اس کو میں ایک مزاحیہ انداز میں پیش کروں تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ ایک مردوں میں ایک وہ ہے ٹینڈنسی ہے کہ داڑھی رکھ رہے ہوتے ہیں، مونچھیں بڑی کی ہوتی ہیں ان کو. تو میرے خیال سے مردوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ یار عورتیں ہمارے ساتھ ایکول ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ ایک وہ خاص قسم کی اپیرنس دینا چاہتے ہیں، خاص قسم طریقے سے چلنا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ واقعی اس چیز میں، اور میرے خیال سے اگر آپ کو کسی بھی سوسائٹی کو یا کسی کمیونٹی کو آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو
کوآپریٹیو میکنزمس کریٹ کرنے پڑیں گے. آپ ہمیشہ اس طرح ایک سبجوگیٹ کرنے والا رول یا کسی کو اوپریسو اسٹرکچرز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی سسٹین نہیں کر پائیں گے. اگر سسٹین کیا بھی انہوں نے تو وہ ایک بہت بڑی اس کی آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی جس سے وہ آپ سسٹین کرو گے. اور اس چیز کی اور ذہن جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا تم نے یہ سوال کیا ہے تو میرے ذہن میں وہ بھی جواب آ رہا تھا, لیکن میں نے کہا ہے پہلے اس کو پری ٹیکسٹ کے ساتھ لے کے چلیں. اور یہ جو ہماری سوچ ہے نا, یہ سوچ بھی بڑی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہمارے گھروں کے حالات کو خراب کرنے میں, اور وہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں الٹیمیٹلی بچوں پہ یا پھر ہاں ان پہ, یا پھر ایون جو میچور بڑے ایڈلٹ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے یا اپنے ساتھ یا اپنے آپ کو اس چیز میں سنکرونائز ہی نہیں کر پا رہے کہ یار کہ ہم ایک ایکول رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس چیز میں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ خواتین کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں خواتین کا کردار معاشرے میں ایک تو نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ منفی ہے. وہ کردار جو ہے وہ ان کی جو انرجیز ہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ چینل ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ان کے میرٹ پہ جا کے ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل, ایک عورت کا جو ان کا کردار ہے نا, وہ جتنی عورت ایجوکیٹڈ ہوگی نا, آنے والی جنریشن اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ یوزلی دے آر دا بریڈرس. مرد جو ہوتا ہے وہ تو ایبسینٹ ہی ہے, وہ یوزلی ابھی تک اس کا رول وہی ہنٹر گیدرر والا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے, چلا جاتا ہے, کام کرتا ہے, گھر آ جاتا ہے, ٹائم دیتا نہیں ہے. تو اس کا تو صرف رول ہے وہ to provide for his family. تو اس کا اتنا رول وہ ایبسینٹ ہی ہے یوزلی ایک بچے کی گروتھ کے تھرو. باقی ہماری بات پھر ادھر سے چلی. خیر یہ ساری چیزیں بھی نا, جو فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے یا جو سوسائٹی کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے ہمارے یہاں, یہ بھی بڑا انڈیویژل سائیکالوجی اور انڈیویژل فرسٹریشن جو ہمارے یہاں تو یار جتنے بھی انڈیویژل دیکھنا اسکول کالجز کے یار فرقان, وہ بابر بھی ہمیشہ کہتا ہوتا تھا, میں نے بھی یہی دیکھا کہ گرل فرینڈ از این اچیومنٹ. جس کے پاس وہ ہے گرل فرینڈ از این اچیومنٹ. کہ کسی کو کوئی گرل فرینڈ ہے نا کسی لڑکے کی, تو وہ اس کو اس کے پیئرز جو ہیں نا وہ دے لک اپ ٹو ہم, اور انوی کرتے ہیں اسے. اور ایک جو پلے بوائے کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, وہ بڑا ڈومیننٹ اور پریویلنگ ہے. ایک آپ یہ اسی کیس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیسک نیسیسٹیز, آپ کی بیسک سیکشل نیڈز ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی, تو آپ کی سینسز ہے نا وہ ہائی جیک ہو جاتی. آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے ہو. ہماری سوسائٹی کا ان پروڈکٹیو ہونا, ہمارے بچوں کا جو ہوتا ہے یوزلی وہ جو تھا کمپلین کیا جاتا ہے کہ یار یہ اتنے ایک اچیومنٹ ان کو